عزیزان محترم، الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم اللہ رب العزت کا جتنا بھی شکر کریں کم ہے کہ اس نے ہمیں اشرف المخلوقات، اپنی ساری مخلوقات میں سے جو اشرف اور افضل مخلوق ہے حضرت انسان بنایا ہے۔ وہ چاہتا ہمیں گدھا بنا دیتا، گھوڑا بنا دیتا، کتا بنا دیتا، خنزیر بنا دیتا، وہ مالک ہے جو چاہتا کرتا، مگر اس کا جتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے کہ اس نے اپنی ساری مخلوقات میں سے جو افضل مخلوق ہے اس میں سے ہمیں بنایا۔ پھر انسانوں میں اللہ رب العزت نے انسانوں کی ہدایت کے لیے اپنے انبیاء اور اپنے رسل اعظام علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ تو سارے نبیوں، سارے رسولوں میں سے جو افضل الانبیاء، افضل الرسل، محبوب خدا احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے پیدا کیا۔ پھر اللہ کا شکر ہے، اللہ نے کافروں کے گھر پیدا نہیں کیا، ہندوؤں سکھوں کے گھر پیدا نہیں کیا، یہود و نصارہ کے گھر پیدا نہیں کیا، مسلمانوں کے گھر پیدا کیا ہے۔ اور پھر مسلمانوں میں صاحبان ایمان میں سے نبی آخر الزمان کی امت میں سے پیدا کیا ہے۔ پھر ایمان کے لیے ہمیں کوئی قربانی، کوئی آزمائش سے نہیں گزرنا پڑا، کوئی قربانی نہیں دینی پڑی، پیدا ہوتے ہی گھٹتی میں ہی ہمیں ایمان اللہ نے عطا فرما دیا۔ پھر کرم بالائے کرم، مسلمانوں میں کئی فرقے ہیں، کئی جماعتیں ہیں، ساری جماعتوں میں سے جس جماعت کا عقیدہ سب سے احسن، سب سے اچھا ہے، اس عقیدے میں سے ہمیں بنایا، اہل سنت و جماعت۔ عزیزان محترم، آپ میرا ذوق جانتے ہیں، میں نے آپ کے سامنے پچھلے 2 جمعے بھی اور 10 محرم الحرام کو جو دوست آئے تھے، رات کو انہوں نے میرا خطاب سنا، آقا علیہ السلام کی اہل بیت کی محبت میں اور ان کی عظمت اور شان میں نے کتنا عظیم خطاب کیا اور اپنی عقیدت اور نیاز مندی کو میں نے پیش کیا۔ جو میرے سننے والے سامعین ہیں، احباب ہیں، ان سے یہ بات ڈکی چھپی نہیں ہے کہ میں اہل بیت اطہار کا غلام ہوں، آقا علیہ السلام کی اولاد کا میراثی ہوں اور ان کا نوکر اور چاکر ہوں۔ مگر دوستو، بڑے دکھ سے یہ بات کہہ رہا ہوں، یہ سوشل میڈیا کا دور ہے۔ جیسا میں نے 10 محرم الحرام کی رات کو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا آپ کے سامنے بھرپور دفاع کیا، ان کی عظمت اور شان کو بیان کیا۔ اب میں سن رہا ہوں، آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے، سن رہے ہوں گے، سوشل میڈیا پہ اہل تشیع جو ہیں وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی بہت بے ادبی کر رہے ہیں، بہت گستاخی کر رہے ہیں، اور صدیوں سے یہ چلا آ رہا ہے۔ یہی بات عرض کر رہا ہوں کہ آپ دیکھیں، کئی لوگ محبت اہل بیت کا تو دعویٰ کرتے ہیں، مگر آقا علیہ السلام کے صحابہ کی محبت سے محروم ہیں۔ کئی صحابہ اکرام کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، سپاہ صحابہ بنتے ہیں، مگر اہل بیت کی محبت سے محروم ہیں۔ اور یہ بہت خال خال لوگ ہیں، بہت خال خال لوگ ہیں جو ایسے ہیں، وگرنہ اکثریت جو ہے وہ اہل سنت و جماعت کی ہے۔ اور جو بھی اہل سنت و جماعت ہے وہ محب اہل بیت بھی ہے، محب صحابہ بھی ہے، محب ازواج مطہرات بھی ہے، اور محب عطرت مصطفیٰ بھی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہم اپنے نصیب پر جتنا بھی مان کریں کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہماری گھٹتی میں اپنے محبوب کی اہل بیت کی محبت اور ادب بھی عطا فرمایا ہے،
اور اپنے محبوب کے صحابہ کی محبت و ادب بھی عطا کیا ہے، اور محبوب کی ازواج مطہرات اور عطرت پاک اور حضور کی امت کے تمام اولیاء و صالحین کی بھی اللہ نے محبت اور ادب عطا فرمایا ہے۔ ہم اس پر جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کریں کم ہے۔ اب جو لوگ یہ سمجھتے ہیں نعوذ باللہ اور پراگندگی پھیلا رہے ہیں اور غلط فہمیاں ڈال رہے ہیں اور صاحبان ایمان لوگوں کو پریشان کر رہے ہیں، یہ دنیا کے کتے ہیں، یہ ملعون ہیں، یہ پیسے کی خاطر سارا کچھ کرتے ہیں۔ لاکھ روپیہ، 1.5 لاکھ، 2 لاکھ روپیہ تقریر کا ملا، ممبر پہ کھڑے ہو کے 2 لاکھ تقریر کا ملا، اور کہنا نعوذ باللہ ابو بکر صدیق کی شان میں بے ادبی کرنی، سیدنا فاروق اعظم کی شان میں بے ادبی کرنی۔ دنیا کے کتے ہیں، بھونکتے ہیں حضور کے صحابہ کی شان میں۔ عزیزان محترم، آج ہم تھوڑا آقا علیہ السلام کی اہل بیت اور صحابہ کا آپس میں تعلق پڑھتے ہیں۔ یہ میرے پاس کتاب ہے سعادت الدارین، یہ حضرت امام نبہانی رحمۃ اللہ علیہ سرکار کی کتاب ہے سعادت الدارین۔ اس کتاب میں آپ صفحہ نمبر 408 سے لے کے 418 تک، یہ پہلی جلد ہے، اس کو پڑھیں آپ۔ صحابہ کرام کی شان امام نبہانی نے لکھی ہے، کمال کر دیا۔ یہ کتاب بھی بتا رہا ہوں، جلد بھی بتا رہا ہوں، صفحہ بھی بتا رہا ہوں۔ امام نبہانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی اس کتاب میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حوض کوثر ہوگا۔ وہ اتنا بڑا حوض کوثر ہوگا، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے اوپر آسمان کے ستاروں کی تعداد کے برابر پیالے پڑے ہوں گے، آسمان کے ستاروں کی تعداد کے برابر۔ اب دیکھیں نا، آسمان کے ستاروں کی تعداد کے برابر پیالے رکھنے کے لیے کتنی جگہ چاہیے؟ بس اس سے آپ اندازہ لگا لیں حضور کا حوض کوثر کتنا بڑا ہوگا۔ سرکار نے فرمایا اس کے 4 کونے ہوں گے، چاروں کونوں پہ میرے آقا نے فرمایا میرے چاروں یار تشریف فرما ہوں گے۔ فرما ایک کونے پہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہوں گے۔ فرمایا دوسرے کونے پر میرے یار ابو بکر حضرت عمر تشریف فرما ہوں گے، تیسرے پہ عثمان ہوں گے، چوتھے کونے پہ حضرت علی شیر خدا ہوں گے رضی اللہ عنہ اجمعین۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک شخص آئے گا جو کہ حضرت علی شیر خدا سے محبت کرتا تھا، علوی تھا اور محبت اہل بیت کا دعویٰ کرتا تھا، زندگی بھر محبت اہل بیت کا دم بھرتا رہا اور علی علی کرتا رہا، علوی ہوگا۔ سرکار خود بیان فرما رہے ہیں جس طرح غیب دان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام خبریں بیان کی، قبر میں کیا ہوگا، حشر میں کیا ہوگا، دوزخ میں کیا ہوگا، جنت میں کیا ہوگا، یہ سارا کچھ کس نے بتایا ہے؟ تاجدار کائنات نے بتایا ہے۔ وہ نبی جس نے ازل سے ابد تک ساری خبریں دی ہیں، وہ آقا بتا کے گئے ایسے ایسے ہوگا۔ تو سرکار نے فرمایا وہ علوی اس کونے پہ جائے گا، اس کو بڑی پیاس لگے گی، پیاس سے جان بلب ہو کے پوچھتا پوچھاتا حوض کوثر پہ آئے گا، پھر حضرت علی کے پاس پہنچے گا۔ سرکار نے فرمایا جب علی کے پاس آئے گا تو میرا علی اس کو دیکھ کے اپنا چہرہ پھیر لے گا، وہ دوڑ کے پھر دوسری طرف آئے گا تو مولا علی چہرہ ادھر کر لیں گے، وہ پھر ادھر آئے گا تو آپ چہرہ ادھر کر لیں گے۔ وہ کہے گا سرکار میں تو ساری زندگی علی علی کرتا رہا، ساری زندگی آپ کی محبت کا دم بھرتا رہا، آپ کی اہل بیت سے محبت کرتا رہا، علوی ہوں میں، اور آج کیا بات ہے آپ مجھے پہچانتے ہی نہیں، میری طرف دیکھنا ہی گوارا نہیں فرما رہے۔ مولا علی فرمائیں گے کوئی شک نہیں ہے، تو مجھ سے اور میری آل اولاد سے تو محبت کرتا تھا،
بتا ظالم میرے بھائی ابو بکر سے کیوں بغض رکھتا تھا، بھائی عمر سے کیوں بغض رکھتا تھا؟ یہاں سے علی کی بارگاہ سے اسی کو پانی ملے گا جو علی کی محبت کی طرح ابو بکر کی بھی محبت دل میں رکھتا ہو۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ عقیدہ اہل سنت بتا رہا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک بندہ آئے گا جو صدیقی تھا، فاروقی تھا، ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما سے محبت کرنے والا تھا، وہ ان کے پاس جائے گا، کہے گا حضور میں آپ سے محبت کرتا تھا، مجھے پانی، وہ چہرہ پھیر لیں گے، پھر اس طرف آئے گا وہ دوسری طرف چہرہ کر لیں گے، تو وہ بھی کہے گا حضور میں آپ سے محبت کرتا تھا، آپ کا سپاہی تھا، آپ کے دشمنوں سے لڑتا تھا، وہ کہیں گے کوئی شک نہیں ہم سے تو محبت کرتا تھا، بھائی علی سے کیوں بغض رکھتا تھا؟ آج یہاں سے اسی کو پانی ملے گا جو علی اور علی کی اولاد سے بھی محبت کرنے والا تھا۔ تو آپ ایمان سے بتائیں ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ نہیں؟ مسجد میں بیٹھ کے بتائیں اور اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، اپنی گردنیں سجدہ شکر میں جھکا لیں کہ خدا کی قسم ہمارے عقیدے میں کسی کی بھی بے ادبی نہیں ہے، کسی کے لیے بھی بغض نہیں۔ میں نے تو پچھلے کئی جمعے تفصیل سے بیان کیا، میرے آقا کی اہل بیت اور صحابہ کی شان تو بڑی برا ہے، ہم تو ان سنگریزوں سے بھی محبت کرتے ہیں جن کو یار کے کف پاک کے ساتھ نسبت ہے۔ ہم تو کدو کو بھی کدو شریف کہتے ہیں کیونکہ حضور کو محبوب تھا وہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا میرے آقا برتن کے اندر سے کدو کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے کھا رہے تھے، کہتے جس دن سے میں نے آقا کی کدو کے ساتھ محبت اور رغبت دیکھی ہے خدا کی قسم یہ کدو بھی مجھے محبوب ہو گیا ہے۔ ہم تو آقا علیہ السلام کی ہر نسبت سے محبت کرتے ہیں، ہم تو ان پہاڑوں کو بھی چومتے ہیں جن سے حضور محبت کرتے تھے یا جن پہ حضور چلتے تھے، ہم تو سرکار کے کوچہ گلی کوچہ و بازار سے بھی محبت کرتے ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اسلاف نے ہمیں وہ عقیدہ عطا کیا ہے جس میں سب کا ادب ہے، سب کی عقیدت ہے، سب کی محبت ہے، سب کی تکریم اور تعظیم ہے۔ تو عزیزان محترم اسی طرح حضرت امام نبہانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ ایک شخص جس کا نام ابو عبداللہ المہتدی ہے وہ بیان کرتا ہے اس روایت کو، وہ کہتا ہے کہ میں حرم میں تھا، مسجد الحرام حرم شریف میں تھا کہ ایک شخص کو میں نے دیکھا، حج بیت اللہ پہ میں گیا ہوا تھا، تو کہتے ہیں میں نے ایک شخص کو دیکھا جو یہ کہتا تھا خدا کی قسم مجھے پیاس نہیں لگتی ہے۔ لوگوں نے اس سے پوچھا کہ عجیب بات ہے تجھے پیاس نہیں لگتی؟ اس نے کہا بتاؤں پھر تمہیں کیوں پیاس نہیں لگتی؟ انہوں نے کہا بتاؤ۔ اس نے کہا کہ میں نعوذ باللہ اس نے کہا میں شیعہ ہوں اور حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما سے میں بغض رکھتا تھا۔ کہتے ہیں ایک رات میں نے دیکھا، خواب میں دیکھا کہ قیامت قائم ہو گئی، جس طرح علماء بیان کرتے ہیں سورج سر کے قریب آ گیا، زمین آگ کی طرح گرم ہو گئی، لوگ پسینوں میں ڈوب رہے ہیں، ہر سو نفسی نفسی کی پکار ہے۔ کہتے ہیں مجھے شدید پیاس لگی، پیاس سے میں جان بلب ہو گیا، پیاس سے بلکتا ہوں۔ میں نے لوگوں سے پوچھا کہ دنیا میں علماء بیان کرتے تھے کہ میدان حشر میں حضور کا ایک حوض ہوگا، وہاں سے جام کوثر حضور پلائیں گے اور جس کو پلا دیں گے جنت میں داخل ہونے تک پھر پیاس نہیں لگے گی، تو وہ کہاں ہے؟ کہتا میں پوچھتا حوض کوثر پہ پہنچ گیا۔ خود تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے، میں آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوں، آقا مجھے شدید پیاس لگی ہے، میں آپ کا امتی ہوں، آپ کا غلام ہوں، مجھے پانی پلا دیں۔
آقا علیہ السلام نے ناراضگی کے ساتھ اپنا چہرہ اسے پھیر لیا. وہ بھاگ کے ادھر آیا, حضور نے پھر ناگواری سے چہرہ ادھر کر لیا. وہ پھر ادھر آیا, سرکار نے پھر چہرہ ادھر کر لیا. وہ کہتا ہے میں نے رو کے عرض کی آقا مجھ سے کیا بے ادبی ہوئی ہے, حالانکہ میں آپ کا امتی ہوں, آپ کا غلام ہوں, کلمہ پڑھتا ہوں, آپ مجھے پہچانتے ہی نہیں ہیں, دیکھنا ہی پسند نہیں فرما رہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا کوئی شک نہیں ہے تو میرا امتی ہے, کلمہ پڑھتا ہے, میرے علی سے اولاد سے محبت کرتا ہے, مگر ظالم یہ تو بتا میرے ابو بکر عمر سے کیوں بغض رکھتا ہے؟ میرے حوض سے اسی کو پانی ملے گا جو میرے یاروں سے بھی محبت کرتا تھا. کہتا ہے میں نے عرض کی آقا اگر میں توبہ کر لوں, میں اس میں معافی مانگ لوں, توبہ کر لوں تو میری توبہ قبول ہوگی؟ سرکار نے فرمایا ہاں توبہ قبول ہوگی. تو خواب نہیں, حضور کے ہاتھ پہ میں نے توبہ کی. آقا آج کے بعد میں آپ کے صحابہ کی بے ادبی نہیں کروں گا, گستاخی نہیں کروں گا, ان کی شان میں کوئی برا کلمہ نہیں بولوں گا, بغض نہیں رکھوں گا. جس طرح علی المرتضیٰ شیر خدا اور ان کی اولاد سے محبت کرتا ہوں, اسی طرح حضور آپ کے باقی یاروں سے بھی محبت کروں گا. تو سرکار نے پھر اپنے ہاتھ سے خود حوض کوثر سے جام بھر کے مجھے پلایا. وہ شخص کہتا ہے خدا کی قسم اس دن سے لے کے آج تک مجھے کبھی پیاس نہیں لگی ہے. اپنی مرضی سے پانی پیوں تو پیوں, مگر نہ مجھے کبھی پیاس نہیں لگی ہے. تو جو لوگ ایسا عقیدہ رکھتے ہیں ان کے لیے یہ باتیں اشارتاً بیان کی ہیں کہ توبہ کا وقت ہے. موت سے پہلے کوئی بھی توبہ کر لے اللہ اس کی توبہ کو قبول فرمائے گا. آقا کی اہل بیت سے محبت کرو. ہم تو بار بار آپ کو کہتے ہیں لوگوں, اہل بیت سے محبت کرنا سنی شیعہ کا مسئلہ نہیں ہے, یہ ایمان کا مسئلہ ہے. جو اہل بیت سے محبت نہیں کرتا وہ مسلمان ہی نہیں ہے. مگر ہماری طرح جس طرح ہم اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں, صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں, اس طرح اپنے عقیدے کو مصفح مجلہ کر لو اگر کامیابی اور فلاح چاہتے ہو. عزیزان محترم, صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں کو مطالعہ کریں. صحابہ اکرام کا تو آپس میں اس طرح کا تعلق تھا. ایک دن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی ملاقات حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی. جب حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت علی کے چہرے کو دیکھا تو آپ مسکرا پڑے, آپ کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا, چہرہ آپ کا متبسم ہو گیا. مولا علی سرکار نے فرمایا بھائی ابو بکر, اللہ آپ کو ایسے ہی مسکراتا رکھے. کیا بات ہے, آج کوئی خاص بات ہے, آپ بڑے خوش نظر آ رہے ہیں. فرمایا بھائی علی خدا کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور کانوں سے سنا, تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے قیامت کے دن پل صراط کے اوپر سے وہی گزر سکے گا جس کے پاس مولا علی کی سند ہوگی, جس کے پاس یا نامہ اعمال پر علی کی مہر ہوگی, جس کے پاس علی کی سند نہیں ہوگی. بھلے جتنا مرضی بڑا عالم فاضل عابد زاہد ہو, سخی ہو, عبادت گزار ہو, جتنے مرضی اعمال کرنے والا ہو, اگر علی کی مہر نہیں ہوگی تو پل صراط سے گزر نہیں سکے گا. مولا علی سرکار نے فوراً فرمایا بھائی ابو بکر آپ کو بھی مبارک ہو. خدا کی قسم جب سرکار نے مجھے یہ بشارت دی اے علی پل صراط سے وہی گزر سکے گا جس کے نامہ اعمال پہ تیری مہر ہوگی, صاحب سرکار نے فرمایا علی اسی کے اعمال نامے پہ مہر لگانا جو ابو بکر سے بھی محبت کرنے والا ہو. سبحان اللہ تو کہہ دیا کریں, مجھے پتہ تو چلے زندوں سے میں کلام کر رہا ہوں. ذوق سے بیٹھا کریں, محبت سے بیٹھا کریں, پتہ چلے صحابہ سے اہل بیت سے محبت کرنے والے بیٹھے ہوئے. تو فرمایا مجھے آقا نے حکم دیا ہے علی اسی کے اعمال نامے پہ مہر لگانا جو ابو بکر سے بھی محبت کرنے والا ہو. عزیزان محترم, صحابہ کرام کا تو آپس میں اس طرح کا تعلق تھا. سنیے, حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ حضرت امام زین العابدین کے شہزادے ہیں.
حضرت امام زین العابدین جو کربلا میں بیمار تھے اور بیماری کی وجہ سے جنگ میں نہیں گئے اور بچ گئے، سید سجاد امام زین العابدین جن کو سجاد کہتے ہیں، اتنی عبادت کرتے تھے، اتنی عبادت کرتے تھے کہ عبادت کو بھی ان پہ ناز تھا، سجدوں کو ان پر ناز تھا۔ حضرت امام زین العابدین کے شہزادے لخت جگر ہیں حضرت امام باقر، اور یہ حضرت امام باقر امام جعفر صادق کے والد محترم ہیں، حضرت امام حسین علیہ السلام کے پوتے ہیں، علی شیر خدا کے پڑ پوتے ہیں۔ سارا ان کا شجرہ نسب بتا دیا، اب بات سنیے۔ حضرت امام باقر جو مولا علی کے پڑ پوتے ہیں، امام حسین کے پوتے ہیں، حضرت امام زین العابدین کے بیٹے ہیں امام باقر، آپ منبر پہ جلوہ فروز ہیں۔ ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے کہا حضور یہ فرمائیں کہ بندہ اپنی تلوار کا جو دستہ ہے، جہاں سے تلوار کو پکڑتے ہیں، وہ چاندی کا لگوا سکتا ہے؟ تلوار کا دستہ چاندی کا لگوا سکتا ہے؟ حضرت امام باقر نے فرمایا کیوں نہیں لگوا سکتا، جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار کا جو دستہ تھا وہ چاندی کا ہی لگا ہوا تھا۔ اس شخص نے کہا حضور آپ کیا بات کر رہے ہیں، آپ ابو بکر کو صدیق مانتے ہیں اور دلیل کے طور پہ ان کو پیش کر رہے ہیں؟ جب اس نے یہ بات کہی حضرت امام باقر جلال میں آ گئے، آپ نے فرمایا نعم صدیق، نعم صدیق، نعم صدیق، 3 بار فرمایا ہاں وہ صدیق ہے، ہاں وہ صدیق ہے، ہاں وہ صدیق ہے۔ جو ان کی تصدیق نہ کرے اللہ دنیا و آخرت میں اس ظالم کی تصدیق نہ کرے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ تو اہل بیت تو صحابہ سے یوں محبت کرتے تھے، اہل بیت اطہار تو صحابہ کرام سے یوں محبت کرتے تھے۔ پھر عزیزان محترم، کون ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں ایک پلڑے میں میری ساری امت کا ایمان رکھا جائے اور دوسرے پلڑے میں تنہا میرے ابو بکر کے ایمان کو رکھا جائے، ماں میری ساری امت کا ایمان جمع ہو کر ابو بکر کے ایمان کے برابر نہیں ہو سکتا ہے۔ کون ابو بکر صدیق جن کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا لوگوں ابو بکر وہ ہے جس کی روح بھی عالم ارواح میں میرے ساتھ اکٹھی رہی ہے۔ کون ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں سرکار نے فرمایا 360 ایسے اعمال ہیں کہ 360 اعمال میں سے ایک عمل بھی کسی کے پاس ہو وہ جنت میں چلا جائے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کی آقا وہ جو 360 اعمال ہیں ان میں سے کوئی عمل مجھ میں بھی ہے؟ فرمایا ابو بکر خدا کی قسم وہ سارے کے سارے تیرے اندر موجود ہیں۔ کون حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو سفر میں حضر میں ہر جگہ تاجدار کائنات نے اپنے ساتھ رکھا، جو سب سے زیادہ میرے آقا کے معتمد ساتھی تھے، جنہوں نے اپنا تن من دھن سب کچھ حضور کے قدموں پہ نچھاور کر دیا، جنہوں نے غار ثور میں صفائی کر کے اپنے سارے کپڑے پھاڑ پھاڑ کے سانپ کے سوراخوں میں لگا دیے، صرف ستر عورت رہنے دیا، سوراخ بچ گیا اس میں ایڑی رکھ کے بیٹھ گئے، پھر سانپ ڈنگ پہ ڈنگ مارتا رہا، مگر محبت کا یہ عالم تھا، پاؤں نہ ہٹایا کہ میں جو کچھ ہو رہے ابو بکر کو ہو جائے میرے محبوب کو کچھ نہ ہو۔ صبح آقا علیہ السلام نے جب دیکھا کہ ابو بکر کے جسم پہ کپڑے ہی نہیں ہیں، پوچھا ابو بکر تیرے کپڑے کدھر گئے؟ آج کی آقا یہ معاملہ ہے۔ سرکار خوش ہو گئے، میرے آقا نے خود ہاتھ اٹھا لیے، عرض کی میرے مولا میرے ابو بکر کی قربانیاں دیکھ، میرے ابو بکر کی جان نثاریاں دیکھ، میرے ابو بکر کی محبتیں دیکھ، میں ابو بکر سے خوش ہو گیا ہوں اور دعا کرتا ہوں جنت میں جہاں مجھے رکھا جائے میرے ابو بکر کو بھی میرے ساتھ رکھا جائے۔ اس
اسی وقت وہی آ گئی، محبوب آپ کی دعا قبول ہو گئی۔ کون ابو بکر صدیق؟ فرماتے ہیں لوگوں میرے وصال کے بعد میرے جنازے کو حضور کے حجرہ اقدس پہ لے جانا، سرکار کے دروازے، سرکار کے روضہ انور کے دروازے کے سامنے جا کے رکھنا اور اجازت مانگنا، آقا آپ کا ابو بکر آیا ہے اور آپ کے پہلو میں دفن ہونا چاہتا ہے۔ اگر حضور کی بارگاہ سے اجازت مل جائے تو حضور کے پہلو میں دفن کر دینا، نہ ملے تو واپس جنت البقیع میں لے آنا۔ حضرت مولا علی شیر خدا اس حدیث کے راوی ہیں۔ تمام آل پاک امام حسن حسین کے بابا جان راوی ہیں، سیدہ فاطمہ الزہرا کے سرتاج راوی ہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں ہم آپ کا جنازہ لے کر آقا علیہ السلام کے روضہ انور کے سامنے لائے، عرض کی آقا آپ کا ابو بکر آیا ہے، سفروں حضروں کا ساتھی ابو بکر آیا ہے، جس کو ہر جگہ آپ اپنے ساتھ رکھتے تھے، وہ مزار میں بھی آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہے۔ آقا اگر اجازت فرمائیں تو جہاں دفن کر دیں، وگرنہ بقیع میں لے جائیں۔ پڑھ کے دیکھیں خدا کی قسم، اللہ کی قدرت سے خود بخود تاجدار کائنات کے روضہ انور کا دروازہ کھل گیا اور اندر سے آواز آئی ادخل الحبیب الی الحبیب، دوست کو دوست کے ساتھ ملا دو۔ حضرت ابو بکر صدیق جن کی شان میں لوگ بے ادبی کی جسارت کرتے ہیں، کون ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما؟ میرے آقا مسجد میں آئے ہیں، ایک ہاتھ میں حضرت ابو بکر صدیق کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے ایسے، اور دوسرے ہاتھ میں حضرت عمر فاروق کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے، بڑی محبت کے ساتھ، کمال شفقت کے ساتھ حضور دونوں یاروں کو اپنے ساتھ لے کے مسجد میں داخل ہوئے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے رشک بھری نگاہوں سے دیکھا، دل ہی دل میں کہا اے ابو بکر و عمر تمہارے نصیب پہ قربان جائیں، تمہاری کیا شان ہے، تم پہ اللہ کے محبوب کی شفقتوں کا عالم کیا ہے۔ آقا علیہ السلام صحابہ کے دلوں کی حالت کو بھانپ گئے۔ میرے آقا نے فرمایا میرے صحابہ یہی پہ نہ دیکھو، خدا کی قسم قیامت کے دن جب اپنے مزار پرنوار سے اٹھوں گا تو تب بھی یہی حال ہوگا، اس ہاتھ میں ابو بکر ہوگا، اس میں عمر ہوگا۔ آقا علیہ السلام کی تو ابو بکر عمر سے محبتوں کا یہ عالم ہے۔ سرکار فرمایا کرتے لوگوں میرے دو وزیر آسمانوں پہ ہیں، میرے دو وزیر زمین پہ ہیں۔ آسمان پہ جبرائیل و میکائیل میرے وزیر ہیں، زمین پہ ابو بکر و عمر میرے وزیر ہیں۔ اور بڑی خاص بات کہنے لگا ہوں، نعوذ باللہ بڑی جسارت کرتے ہیں بد نصیب محروم لوگ۔ ابو بکر صدیق نے زیادتی کی، نعوذ باللہ، وہ کافر ہو گئے، وہ یہ ہو گئے، وہ ہو گئے، مولا علی سرکار کا حق مار لیا۔ تمام سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کرو، بڑی پکی بات بتا رہا ہوں، تمام حدیث کی کتابوں کا مطالعہ کرو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب امت نے خلیفہ چن لیا، سب نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر لی، مولا علی سرکار تشریف لائے، آپ نے بھی ان کے ہاتھ پہ بیعت کر لی۔ پھر سیدنا فاروق اعظم امیر المومنین بنے، باقی صحابہ کی طرح مولا علی نے بھی ان کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ حضرت عثمان غنی بنے، مولا علی نے سارے صحابہ کی طرح ان کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ تینوں خلفاء کے ادوار میں حضرت مولا علی ان کے وزیر اور مشیر رہے، ان کی اقتداء میں نمازیں پڑھتے رہے۔ لوگوں وہ تمہارا کو مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ کی نور سے دیکھتا۔ آپ کو اللہ نے جو وہ فراست کی نگاہ دی تھی، آپ بھاگ گئے۔ آپ نے اس کو بٹھایا، فرمایا مولانا ذاکر صاحب کس لیے آئے ہو؟ فرمایا آج کہتا ہے اہل بیت کی محبت، اہل بیت کی شان سمجھانے کے لیے آیا۔ فرمایا ہمیں بھی تو اہل بیت کی شان سمجھاؤ، ہمیں بھی تو اہل بیت کی شان سمجھاؤ۔ وہ شیعہ عالم میاں علی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے کہنے لگا، کہتا امام حسین علیہ السلام کی یہ شان ہے
آگے اور پیچھے 40 میل تک جو بھی دفن ہو جائے وہ جنتی ہے. 40 میل دائیں جانے گا, 40 میل بائیں جانے گا, 40 میل امام حسین باپ کے سر کی طرف اور 40 میل پاؤں کی طرف. اتنی جگہ کے اندر جو بھی دفن ہو جائے وہ جنتی ہے. آپ نے فرمایا مجھے یہ بتا امام حسین علیہ السلام کو یہ شان کیوں ملی؟ اس نے کہا اس لیے کہ وہ امام الانبیاء کے نواسے میاں میر رحمت اللہ علیہ جنات میں آ گئے. آپ نے فرمایا ظالم جس کے نواسے کی یہ شان ہے کہ ان کے ارد گرد 40 میل کو دفن ہو جائے وہ جنتی ہو جاتا ہے, تو وہ نانا وہ آقا خود جو ان کے پہلو سے ابو بکر عمر پڑے اس کے بارے میں کہا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری. اس پر وہ شیعہ لاجواب ہو گیا اور یہیں سے لاہور سے واپس پلٹ گیا. کہنے لگا یہاں کی صوفیوں کے علم کا یہ حال ہے, عالموں کا کیا حال ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو آقا علیہ السلام کی چاہتے دیتے تھار اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ وسلم سچی غلامی سچی